تلسی پور گاؤں میں اکرم نام کا آدمی رہتا تھا۔ اکرم کے گھر پر موجود پیڑ پر ٹونی چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ شام کو اکرم کے بچے ٹونی کے ساتھ کھیلتے تھے اور وہ بھی ان سے مانوس ہو چکی تھی۔ اس سے کچھ ہی دوری پر ایک کالو کوے نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس ٹونی چڑیا کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، دن بہ دن قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ کالو ٹونی سے بہت حسد کرتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی دانا لینے آتا تو گھر والے اسے بھگا دیتے تھے۔ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ سارے ٹونی کو پسند کرتے تھے، اور یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ٹونی نے کچھ انڈے دیے، اور تھوڑے دنوں بعد ان انڈوں سے 2 ننھے منھے بچے نکل آئے۔ ادھر کالو کی گھر والی کوی نے بھی انڈے دیے ہوئے تھے، ان میں سے بھی 2 بچے نکل آئے۔ اب تو سارے گھر والے پہلے سے زیادہ ٹونی سے پیار کرتے، اور اس کے بچوں سے بھی۔ اکرم کی بیوی بھی ٹونی کو اکثر دانا ڈال دیا کرتی تھی، اور یہ بات کوے کی برداشت سے باہر تھی۔ سنو، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس ٹونی کا کچھ کرو، بہت گھمنڈ کرتی ہے یہ اپنی سندرتا پر، مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ کیسے ہمارا اور ہمارے بچوں کا حق کھا رہی ہے، کتنی عیش سے زندگی گزار رہی ہے۔ اچھی تو مجھے بھی نہیں لگتی، کرتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اسی گاؤں میں رامو نام کا آدمی رہتا تھا۔ ٹونی اکثر رامو کے کھیت سے دانا لینے جاتی تھی۔ کوے نے ایک دن یہ بات دیکھ لی، اور اس نے ذہن میں ایک پلان بنایا۔ اچھا، تو یہ معاملہ ہے۔ ٹونی ہر روز اس کے کھیت میں دانا لینے جاتی ہے، کرتا ہوں کچھ۔ دوپہر کو جب رامو گھر میں آرام کے لیے آتا تو وہ روز جا کر اس کے کھیت خراب کر آتا۔ کیا بات ہے، پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ ہاں، پریشان تو میں ہوں۔ پتہ نہیں میں دوپہر کو گھر جاتا ہوں تو کون پنچھی آ کر میرے کھیت خراب کر جاتا ہے۔ ایک بار مل جائے نا تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا، میں نے ابھی ٹونی اور اس کے بچوں کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے، ضرور اسی نے کیا ہوگا۔ اچھا، مجھے پہلے ہی شک تھا اس ٹونی بدماش پر۔ آ جائے ایک بار، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ ایسے تو نہیں پکڑی جائے گی وہ۔ میں نے کل 2 لوگوں کو آپس میں بات کرتے سنا تھا، وہ کسی فصلوں والے زہر کی بات کر رہے تھے، تم بھی لا کر وہی ڈال لو۔ بات تو صحیح کی ہے تم نے، میں صبح ہی وہ فصلوں والا زہر لاتا ہوں۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ کسان نے کوے کی بات مان کر اگلے دن ہی صبح صبح لا کر فصلوں کو زہر والا سپرے کر دیا، اور کوا بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھا۔ آج مزہ آئے گا۔ ایسا کرتا ہوں، آج دانا دوسرے گاؤں سے لے آتا ہوں۔ یہ کالو کہاں چلا گیا؟ اچھا، میں آج خود ہی کھیت سے دانا لے آتی ہوں، یہ پاس ہی تو ہے۔ مما ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ٹونی دوپہر کو جب دانا لینے کے لیے گئی تو اس نے وہاں دیکھا۔ یہ کیا؟ یہ تو کوی بھابھی اور ان کے بچے ہیں۔ ارے، یہ تو مر چکے ہیں، بہت برا ہوا۔ مجھے کوے بھیا کو بلانا ہوگا، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ یہ بات اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ ضرور کسان نے فصلوں میں کچھ زہر ملایا ہے۔ کوے بھیا، لگتا ہے وہ گھر پر نہیں ہے۔ اچھا، چلو میں انتظار کر لیتی ہوں، وہ آ جائیں گے۔ کالو جب گھر آیا تو بیوی اور بچوں کو نہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ تبھی اس نے ٹونی کو سامنے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ارے، یہ ٹونی تو یہیں کھیل رہی ہے، لگتا ہے آج کھیت نہیں گئی۔ چلو کوئی نہ، کل تو جائے گی۔ یہ تو اسی طرف آ رہی ہے،
कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? कव्वे भैया आ गए हैं, मैं उनको अभी बता कर आती हूँ। कव्वे भैया, मेरे पास आपके लिए बहुत बुरी खबर है। वो मैं आज सुबह जब खेत में दाना लेने के लिए गई तो मैंने वहां देखा कि कव्वी भाभी और बच्चे मरे पड़े हैं। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहां कैसे जा सकती है? वहां वहां तो तुमने जाना था। ये क्या कर दिया मैंने? क्या आप सब जानते थे? इसका मतलब है ये सब कुछ आपका किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। एक जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोता रहते थे। कुछ और पंछी भी उनके आसपास के पेड़ों पर ही रहते थे। टूनी बहन, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर चिंटू का ध्यान रखना, मैं बस अभी आया। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के हमेशा काम आते। उनमें सिर्फ कालू कौवा ही ऐसा था जो किसी के काम नहीं आता और सबसे अलग रहता। उन सब के बच्चे भी आपस में गहरे दोस्त थे। सिर्फ कालू का बच्चा मिर्चू ही था जो किसी के साथ नहीं खेलता था और सारा दिन शरारतें करके सबको परेशान करता। एक दिन बगोला आया। कालू, तुम्हारे मिर्चू ने आज फिर मेरा घोंसला तोड़ दिया। तुम मना क्यों नहीं करते इसे? तुमने कुछ कहा होगा, इसलिए तो उसने घोंसला तोड़ा। पागल नहीं है वो। तुम सब लोग जलते हो मुझसे और मेरे बच्चे से। इसी तरह कौवा मिर्चू को बजाय मना करने के उसकी हौसला अफजाई करता और दूसरे का ही कसूर निकालता। आज तो हद ही हो गई। मिर्चू ने टिंकू को बुरी तरह से मारा और उसका एक पंख तोड़ दिया। टूनी सब पक्षियों को लेकर कालू के घर पहुंच गई। कालू भैया, देखो तुम्हारे मिर्चू ने कितनी बुरी तरह से मेरे टिंकू को मारा है। तुम इससे पूछो आखिर इसने ऐसा क्यों किया। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये टिंकू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहा है। हम दोनों खेल रहे थे तो इसने आकर हमारा खेल खराब कर दिया और जब टिंकू ने इससे पूछा तो इसने हमें मारना शुरू कर दिया। देखो कव्वे भैया, ये बदमाशी अब नहीं चलेगी। तुम्हारे बच्चों ने रोज कोई ना कोई नुकसान किया होता है। हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? ऐसे ही रहेंगे हम। जो होता है कर लो। इस बात का तुम एक दिन बहुत नुकसान उठाओगे, तब तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। आइंदा से हम भी चुप नहीं रहेंगे, कोई लिहाज नहीं रखेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन नागू सांप वहां से गुजरा। उसे वो जगह काफी पसंद आई और वो वहीं पास एक बिल में रहने लगा। मिर्चू ने एक दिन सांप को बिल से बाहर निकलते हुए देखा। उसके जहन में एक शरारत आई। रोज जब सांप खाना खाकर वापस बिल में जाता तो वो उसके ऊपर से पत्थर फेंकता। टूनी एक दिन ये सब कुछ देख रही थी। वो कालू के पास गई। कालू भैया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैंने आज मिर्चू को सांप के बिल में पत्थर फेंकते देखा था। वो बहुत गुस्से में था। अगर उसे पता चल गया कि ये काम मिर्चू का है तो वो कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे। उस पर कव्वे ने कहा, तुम अपने मशवरे पास रखो। हम अपना नफा नुकसान जानते हैं। मेरा बेटा बहुत होशियार है। तुम अपना रास्ता नापो। पास बैठे ही बगोले ने कहा,
تم کیوں گئی اس کے پاس؟ وہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ایک دن مرچو جب پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو ناگو نے اسے دیکھ لیا۔ اوہ، تو یہ کام اس مرچو کا ہے، آ جائے یہ کل، اچھے سے مزہ چکھاؤں گا اسے، روز میری نیند خراب کرتا ہے، اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اگلے دن جب مرچو دوبارہ پتھر پھینکنے کے بعد جانے لگا تو ناگو نے فوراً سے اسے پیچھے سے ڈس لیا۔ دور بیٹھی ٹونی اور بگولا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس مرچو کے ساتھ، تمہیں اب بھی اس کا خیال ہے؟ دیکھا نہیں کتنا تنگ کرتا تھا ہمیں، اور جب ہم نے شکایت کی تو اس نے کیسے ہمیں آنکھیں دکھائی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بگولے بھیا، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سانپ کے زہر کی دوا ہوگی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے، تبھی کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا، اور شاید پھر میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا، مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، کوئی بات نہیں کالو بھائی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اب اسے اچھے سے سمجھا دینا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے، میں نے دوا دے دی ہے، کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں کافی عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں، سبھی پکشی دوسرے جنگل کی اور جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کل صبح ہی ہم دوسرے جنگل کی اور چلیں گے، سب پکشی جا چکے ہیں، صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ اگلی صبح ہی وہ ساتھ کے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ شام تک وہ اس جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ اس جنگل میں پہلے سے کچھ پکشی رہ رہے تھے۔ نئے لگ رہے ہو تم لوگ؟ جی بھائی، ہم ساتھ کے جنگل سے آئے ہیں، ہمارے جنگل میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ہر طرف سوکھا تھا، اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے اس جنگل میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تم کچھ روز کے مہمان ہو؟ جی، جیسے ہی بارشیں ہوں گی ہم واپس چلے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، جب تک رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے لائق کوئی مدد ہوئی تو مجھے ضرور بتانا۔ جی، بہت بہت شکریہ اس پیشکش کے لیے۔ وہ سب وہاں پر پرسکون رہنے لگتے ہیں۔ الو بھی ان سب کی طرف آتا جاتا رہتا تھا، اس نے سب پکشیوں کو بھوجن کے راستوں کا بھی بتا دیا تھا۔ کوئی اور مشکل تو نہیں پیش آئی آپ کو؟ بھوجن تو آرام سے مل جاتا ہے نا؟ جی بھائی، آپ نے جو علاقے بتائے تھے ہم ان کی طرف ہی گئے تھے، وہاں سے آسانی سے بھوجن مل گیا تھا۔ سبھی پکشی بہت خوش تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، کالو اور اس کی پتنی بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن وہ نیلو اور اپنی پتنی سے کہہ رہا تھا، نیلو بہن، ہم لوگ کب یہاں سے جائیں گے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے جنگل سے پتہ کر کے آتا ہوں، اگر وہاں پر بارشیں ہو گئی ہیں تو ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ کیوں کالو بھائی، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ ہم لوگ ابھی یہاں پر سکون سے رہ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا نیلو بہن، ہمارے پوروج کہا کرتے تھے کہ الوؤں کی بستی میں زیادہ عرصے رکنا نہیں چاہیے۔ لو، نئی بات سن لو، اب اس میں کیا ہے؟ میرے دادا کہا کرتے تھے یہ الو بڑے منحوس ہوتے ہیں، کوئی ان کی بستی سے گزر جائے تو کئی برسوں تک اس پر نحوست کا سایہ رہتا ہے۔ چھوڑو بھی کالو بھائی، تم بھی کمال کرتے ہو، یہ ساری باتیں وشواس کی باتیں نہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلو نہ مانو، جب وقت آئے گا تو پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا۔ ویسے بڑے نشکرے ہو تم کالو، ایک تو اتنے دنوں سے انہوں نے ہمیں پناہ دی ہے اور ہمارے لیے بھوجن کی ویوستھا بھی کی ہے، اور تم انہی کے ہی خلاف باتیں کر رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، جانتا ہوں میں۔
بنٹو الو یہ ساری باتیں سن لیتا ہے، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد، اچھا بنٹو بھائی، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم چلتے ہیں۔ کچھ دن اور رک جاتے، تم لوگوں کے آنے سے کافی رونق ہو گئی تھی۔ اس پر کالو کہتا ہے، نہیں نہیں، ہم ابھی جائیں گے، بہت دن ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، میں تو کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کی کچھ اور خدمت ہو جاتی۔ وہ جانے لگتے ہیں تو بنٹو کالو کی پتنی کو روک لیتا ہے۔ سونی، تم کہاں جانے لگی؟ وہ لوگ تو مہمان ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے جانا ہی تھا، تم کیوں ان کے ساتھ جا رہی ہو؟ سونی کیوں رکے گی؟ یہاں پر یہ میری پتنی ہے، میرے ساتھ ہی جائے گی نا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ میری پتنی ہے۔ سبھی پکشیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ کالو کہتا ہے، دیکھ لیا نا تم سب لوگوں نے، میں نے ٹھیک کہا تھا اس کے بارے میں۔ بنٹو بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، سونی بہن کالو کی ہی پتنی ہے، یہ ہمارے ساتھ آئی تھی۔ نیلو بہن، غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہو رہی ہے، یہ میری ہی پتنی ہے اور تم لوگ اسے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ بنٹو بھائی، ہمیں آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نیلو بہن، ایسی بات نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کرے تو وہ ہم سب کو منظور کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیلو بہن، ایسی بات نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کرے تو وہ ہم سب کو منظور کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سب قاضی کے پاس جانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ قاضی ان کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ کالو کے پاس 2 گواہ موجود تھے۔ وہ قاضی کے پاس پہنچتے ہیں۔ دونوں طرف کے بیانات لیے جاتے ہیں۔ کالو کوے کی طرف سے بھی گواہان کو پیش کیا جاتا ہے اور الو کے بیانات پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ دونوں طرف کے بیانات لینے کے بعد عدالت اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ سونی الو ہی کی پتنی ہے۔ کالو کی طرف سے جو 2 گواہ شامل کیے گئے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کالو کے ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور اس کے ساتھی پکشی تھے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ وہ سب وہاں سے مایوس ہو کر جانے ہی لگتے ہیں۔ رکو کالو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اپنی پتنی کو تو لیتے جاؤ، کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ عدالت نے تو فیصلہ کر دیا، اور تم بھی ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری پتنی ہے۔ نہیں بھائی، یہ تمہاری ہی پتنی ہے۔ میرا مقصد تم لوگوں کو تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ کچھ سمجھانا تھا۔ لے بنٹو بھائی، اب اس میں کیا سمجھانے والی بات تھی؟ آپ نے تب سے ہمیں اتنا پریشان کیا ہے۔ نیلو بہن، میں نے اس دن کالو کی اور آپ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں صرف اسے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بستیاں الووں کے رہنے سے ویران نہیں ہوتی، وہ تب ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں نے جانے انجانے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو۔ کالو یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ نحوست یا مشکلات کا تعلق کسی بھی شخص کے آنے یا جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے ہی اپنے غلط فیصلے اور رویے ہوتے ہیں، یا یہ پھر اوپر والے کی طرف سے کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے کرموں کا پھل کسی دوسرے کو منحوس کہہ کر اس پر نہیں ڈال سکتے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔